اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حسنات ٹی وی ویوز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عربیہ کی حکومت نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی حکومت نے ویزا پالیسیوں کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک اہم اسلامی ملک کے شہریوں پر حج اور عمرے کی پابندی بھی لگا دی ہے۔ ویوز، یہ پالیسی کون سی تھی جو چینج ہوئی ہے؟ پرانی پالیسی کون سی تھی اور کون سے اہم اسلامی ملک کے حاجیوں اور عمرہ زائرین کے اوپر پابندی لگائی ہے، جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویوز، ویڈیو جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ ویوز، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سعودی عرب کی نئی ویزا پالیسی کا اعلان، اہم اسلامی ملک کے شہریوں پر حج اور عمرہ کی پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ ریاض، سعودی عربیہ نے نئی ویزا پالیسی کے تحت فلسطینیوں پر حج اور عمرہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق سعودی عرب نے اپنی حج اور عمرہ ویزا پالیسی تبدیل کر دی ہے، جس کے بعد کسی بھی فلسطینی مسلمان کو اردن اور لبنان کے ویزے پر داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ واضح رہے کہ 1978 میں اردن کے بادشاہ حسین نے خصوصی طور پر اسرائیلی زیر قبضہ علاقوں میں رہائش پذیر فلسطینی مسلمانوں کو حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے عارضی ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے سے تمام فلسطینی مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلے اردن پہنچتے اور عارضی ویزا لے کر سعودی عربیہ داخل ہو جاتے تھے۔ سعودی عربیہ کی نئی ویزا پالیسی سے تقریباً 30 لاکھ فلسطینی متاثر ہوں گے جو بذریعہ اردن اور لبنان حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ اور مدینہ آتے تھے۔ سعودی عربیہ کی جانب سے مذکورہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی نئی سوچ کی تعریف کی۔ خیال رہے کہ 30 اپریل کو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاست کی پوزیشن میں واضح تبدیلی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلیوں کو اپنے وطن کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اقرار کیا تھا کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان رسمی طور پر کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان پس پردہ تعلقات پہ بہتری دیکھی گئی ہے۔ گزشتہ برس 20 نومبر کو اسرائیلی کابینہ کے وزیر توانائی یوول اسٹینرز نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل کے کئی عرب اور مسلم ریاستوں کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ ماضی میں لبنانی تنظیم حزب اللہ نے بھی سعودی عربیہ پر الزامات لگائے تھے کہ ریاض نے اسرائیل کو ان کی جماعت کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اکسایا تھا۔ یاد رہے کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان براہ راست سفارتی تعلقات موجود تو نہیں ہیں، تاہم دونوں ممالک ایران کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں اور دونوں ہی تہران کے اثر و رسوخ مشرقی وسطی میں محدود کرنا چاہتے ہیں۔ 16 نومبر 2017 کو اسرائیل کے ملٹری چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران کے مشرق وسطی کو کنٹرول کرنے کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ سے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا اسرائیل نے حال میں سعودی عربیہ سے معلومات شیئر کی، غادی ایشٹونک کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ہم سعودیہ سے معلومات کے تبادلے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہمارے اور ان کے مشترکہ مفادات موجود ہیں۔ ویوز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا اور خبر میں بتایا کہ کس طرح اسرائیل اور سعودی عربیہ کی حکومت آپس میں سیٹلمنٹ رکھتے ہیں۔ ویوز، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ایک یہودی کنٹری کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بناتا ہے اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ کیا سعودی عربیہ کی حکومت کو ایران کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات برقرار رکھنے ہوں گے یا نہیں؟ اور سعودی عربیہ کی حکومت نے جو فلسطینی عوام پر ظلم کیا ہے، جو ان کے ویزے اور عمرہ زائرین کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی سعودی عربیہ کی حکومت اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے لگی ہے یا نہیں؟ آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سعودی عربیہ نے جو اپنی ویزا پالیسی تبدیل کی ہے، اس تبدیلی کے تحت جتنے بھی فلسطینی بھائی ہیں جو اردن اور لبنان کا ویزا لے کر مکہ اور مدینہ میں آتے تھے، وہ اب بند کر دیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔